إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا، مدح و ستائش، عظمت و کبریائی، بڑائی و برتری خالق کائنات مالک ارض و سماوات اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا، ساری انسانیت کا اور تمام مخلوقات عالم کا تنے تنہا خالق، مالک، رازق، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام و رسل اعظام پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج، نبی آخر الزماں، نبی محترم، رسول معظم، ہادی اعظم، رحمت مجسم، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی
سب سے عظیم ترین نعمت جو اللہ نے اپنے نیک صالحین اتقیاء پرہیزگار نیکوکار بندوں کے لیے تیار کیا ہے وہ اللہ کی جنت ہے، وہ ہمیں حاصل ہو جائے اور جہنم سے نجات اور آزادی مل جائے۔ سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی اور اصل آدمی کی زندگی کی فلاح یہی ہے کہ اللہ کی جنت اسے حاصل ہو جائے اور جہنم سے نجات مل جائے۔ قرآن مقدس میں اللہ جل شانہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا، جسے جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخلے کی توفیق نصیب فرما دی، فَقَدْ فَازَ، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ربانی پیغام ہے، یہ رحمانی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کامیابی اصل یہی ہے کہ انسان کو جہنم سے چھٹکارا اور نجات مل جائے اور اللہ کی جنت مل جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کہا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس کی رعنائیاں، اس کی چمک دمک، اس کی زیبائشیں، اس کی آرائشیں، اس کی ساری نعمتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جنت اور جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ اگر بندے کو حاصل ہو جائے تو دنیا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی ساری دولت و ثروت اور سارے سرمایے سے بہتر اور افضل ہے۔ یہ دنیا انسان کی زندگی میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور حیثیت اور منزلت نہیں ہے۔ ایک مومن کا اصل ٹارگٹ، ایک مومن کا اصل ہدف، ایک مومن کی زندگی کا اصل مقصد اور اس کی اصل سوچ اور فکر یہی ہونی چاہیے کہ دنیا ایک آزمائش اور امتحان کا مقام ہے، ہمارے لیے اصل نعمت اللہ کی جنت ہے اور اس کے حصول کے لیے دعا اور عمل کرتے رہنا چاہیے۔ جنت میں بھی میرے بھائیوں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مقام ہے، مقام وسیلہ، جنت کے اعلیٰ درجات ہیں، کئی ایک کیٹیگریاں ہیں، کئی ایک حیثیتیں ہیں اس کی۔ اللہ کے رسول صحابہ سے کہا کرتے تھے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس کے سینکڑوں درجات، لیکن ایک مقام ہے مقام وسیلہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو بعینہ ہی اسی طرح دہراؤ جیسے مؤذن کہتا ہے ثم صلوا علیہ صلاۃ، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ ہاں، جس نے ہم پر درود بھیجا صلی اللہ بہا عشرہ، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں ایک درود کے بدلے بے شمار پہنچی۔ کہ ثم صلوا لی الوسیلہ، ثم صلوا لی الوسیلہ، مؤذن کے اذان کے کلمات دہرانے کے بعد درود شریف پڑھنا، اور پھر اذان کے بعد کی جو دعا پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآتی محمدا الوسیلہ، وآتی محمدا الوسیلہ، یہ دعا کرتے ہیں ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ اور رسول گرامی نے کہا کہ یہ مقام وسیلہ جو جنت میں ہے، جو یہ ایک درجہ ایک مقام ہے اسپیشل، کہا کہ یہ کسی اور کو شاید میرے علاوہ نہیں ملے گا، میرے علاوہ اس کا کوئی حقدار نہیں ٹھہرے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا ہوا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ کہا جس نے اذان کے کلمات مؤذن کی طرح دہرائے، مجھ پر درود بھیجے اور پھر میرے لیے وسیلہ یعنی اذان کے بعد کی دعا پڑھی، میرے لیے وسیلہ مانگا اللہ رب العالمین سے، مقام ہے وسیلہ کا، حلت لہو شفاعتی، میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہو جائے گی، میری شفاعت کا وہ حقدار ٹھہر جائے گا جو میرے لیے کتنی عظیم فضیلت ہے۔ درود کے بدلے میں بے شمار فوائد کے ساتھ ساتھ رسول گرامی کے لیے مقام وسیلہ مانگنے کے بعد یہ شفاعت رسول کی سفارش جب ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہوگی، ہماری نجات کے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے قبول ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں
کہ جنت اور جنت میں رسول گرامی کا ایک اسپیشل مقام، مسیلہ کا مقام. اب بتاؤ یہ اسپیشل کیٹیگری ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال بتائے ہیں جنت، اور جنت کے ساتھ ساتھ اس بات کی فکر کرنا کہ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اکرم کا رفیق اور قریب بنا دے. یہ مومن کی تمنا ہونی چاہیے، یہ مومن کی بہترین آرزو ہونی چاہیے کہ جنت مل جائے اور جنت کے ساتھ ساتھ قربت رسول جنت میں حاصل ہو جائے، رفاقت رسول جنت میں حاصل ہو جائے. ہمیں جنت میں ساتھ تو ملے، جنت ملے، لیکن رسول اکرم آپ بتاؤ کہ اگر ہمیں اور آپ کو یا کسی بندے مومن کو جنت مل جائے اور جنت کے ملنے کے ساتھ ساتھ جنت میں رسول اکرم کی قربت مل جائے تو کتنا عظیم مقام ہوگا، وہ کتنی سعادت کی بات ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے ہیں، اگر یہ اعمال ہم کر لے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان عملوں کے بدلے میں ہمیں جنت دے گا اور جنت میں رسول اکرم کی قربت اور رفاقت نصیب فرمائے گا، اور ہمیں ان اعمال کو انجام دینا چاہیے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہماری زندگی اس حال میں گزرے، ہم اس حال میں اللہ رب العالمین کی پابندی اور اللہ رب العالمین کی طاعت اور فرما برداری کے ساتھ گزاریں کہ ہماری زندگی میں رسول اکرم کا اتباع ہو، آپ کی پیروی ہو، آپ کی طاعت ہو، آپ کی فرما برداری ہو. جو انسان اس دنیا میں رسول اکرم کی طاعت اور اتباع اور پیروی اور آپ کے نقش قدم پر چل کر کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ اعلیٰ مقام عطا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت بھی دے گا اور جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی اور آپ کا رفیق اور ساتھی بنا کر کے رکھے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ انی لاحبک انی لا اذکرک فلولا انی اجی فانظر الیک. رسول گرامی مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، میں آپ کی جب یاد آتی ہے تو آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کے آ کر کے آپ کا دیدار کر لیا کرتا ہوں، آپ کو دیکھ لیا کرتا ہوں. ظننت ان نفسی تخرج، کہا جب میری روح نکل جائے گی فاذکر انی دخلت الجنہ، کہا کہ میں آپ کو یاد کروں گا اور آپ کی یاد جب آئے گی میں جنت میں چلے بھی جاؤں. تو کہا صرت دونک فی المنزلہ، میں ایک عام انسان، آپ رسولوں کے سردار، ہمارا اور آپ کا مقام بہت الگ ہوگا، آپ بہت دور ہوں گے ہم سے، بہت اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اور میں ایک عام آدمی آپ کے قریب اگر آنا چاہوں گا تو میں آپ کے پاس نہیں آ پاؤں گا. اس دنیا میں تو آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، آخرت میں آپ کا دیدار، آپ کی رویت، آپ کو دیکھنے کا یہ جذبہ میں کیسے اس کو پاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فشق ذلک علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا کہ مجھے بڑی گراں لگ رہی ہے، یہ چیز مجھے بہت ستا رہی ہے کہ جنت میں آپ سرتاج رسول ہوں گے، آپ کا الگ مقام اسپیشل درجہ ہوگا، میں آپ سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا. احب ان اکون معک فی الدرجہ، اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے قریب اور ساتھ میں رہوں، دیدار آپ کا جنت میں بھی ہو جایا کرے. رسول اکرم نے جواب نہیں دیا، آپ نے جواب نہیں دیا کہ تیرے ان جذبات کی تکمیل کے لیے میں کیا بتاؤں، کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس. قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کی انعام یافتہ جماعت ہے، من النبیین، انبیاء کے ساتھ، صدیقین والشہداء والصالحین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ جو اللہ کی انعام یافتہ جماعت، اللہ کا انعام یافتہ گروہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کے ساتھ ہوگا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ سب سے بہترین ساتھی ہیں، ان سے بہترین رفاقت تو ہو نہیں سکتی کہ نبی، انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء کی رفاقت نصیب ہو جائے. تو اگر ہماری یہ تمنا ہے کہ ہمیں جنت ملے اور جنت میں قربت رسول مل جائے تو قربت رسول اور رفاقت رسول کے لیے عمل کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کے ساتھ زندگی گزاریں، رسول کی فرما برداری اور آپ کی اتباع کے ساتھ زندگی گزاریں. دوسری چیز میرے بھائیوں جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، حقیقی محبت،
جو محبت آپ دیکھو صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں بے انتہا حریص تھے کہ آپ کے ساتھ رہا جائے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب ہجرت کی اجازت مل گئی، کھڑی دوپہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کی طرف آ رہے تھے. اچانک اس طرح کا معمول نہیں تھا. کہا ابو بکر تمہارے گھر میں کوئی ایسا ہو جو محرم ہے تو آپ اسے ہٹا دو، اور میں آپ کے گھر میں آنے کی اجازت طلب کر رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آئے جو معمول کے خلاف تھا. ماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور کہا کہ ابو بکر اب اللہ کی طرف سے نکلنے کی اجازت مل گئی، ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رفیق مشن تھے، آپ کے رفیق سفر تھے، آپ کے یار غار تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول الصحبہ، اس سفر ہجرت میں آپ کا ساتھ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ کے ساتھ جانے کا شرف اور اس کی سعادت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ دنیا میں صحبت رسول کی فکر تھی صاحب. یہ ہر مومن کی چاہت ہونی چاہیے کہ آپ کا دیدار اور آپ کی ساتھ رفاقت ہو. یہ تمنا سب سے اعلیٰ اور اشرف تمنا ہے، سب سے مبارک تمنا اور آرزو ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن جنت میں رسول اکرم کے دیدار اور آپ کی قربت نصیب فرمائے گا. ہمیں اللہ سچی اور حقیقی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محبت کے بدلے میں آپ کے اتباع اور آپ کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اکرم نے کہا ماذا اعددت لها. اے بندے خدا، قیامت کے قیام سے متعلق تو سوال پوچھ رہا ہے، لیکن قیامت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا لا شیء، کوئی تیاری نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الا انی احب اللہ ورسولہ، میری صرف زندگی کا پورا سرمایہ یہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں. فقالا انت ما من احببت، کہا جس سے تجھے محبت ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا. یہ محبت کا بدلہ کیا ہے؟ رفاقت ہے، قربت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے تو اس محبت کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے انہی کے ساتھ ان کی معیت رفاقت نصیب فرمائے گا. ہاں کہتے ہیں حضرت انس، میں نے اس قول کے بعد کسی اور قول سے اتنی خوشی محسوس نہیں کی جتنے اس جملے سے ہوئی. کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کے رسول سے اور اللہ سے بے انتہا محبت ہے. مجھے ابو بکر و عمر سے بے انتہا، آج ابو بکر و عمر کے حوالے سے بغض و نفرت رکھنے والے، ہاں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی جلیل حضرت انس نے کہ مجھے اس اللہ کے رسول کے جملے سے جتنی زیادہ خوشی ہوئی کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ جس سے تمہیں محبت ہے تم اسی کے ساتھ رہو گے. اور مجھے اللہ اور اس کے رسول سے، ابو بکر سے، عمر سے بے انتہا محبت تھی. وارجو ان اکون معہم، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہی کے ساتھ رکھے گا، گرچہ میرا عمل ان کے عمل جیسا نہیں ہے. تو دوسرا عمل جو انسان کو جنت اور جنت میں رسول اکرم کی قربت نصیب فرمائے گا وہ کیا ہے؟ رسول اکرم سے اور صحابہ کرام سے سچی محبت. اگر صحابہ سے سچی محبت ہو اور تو ان کی قربت اللہ ان کے درجات بلند کرے گا اور ان کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. تو اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. تیسرا عمل، اگر ہم جنت میں اللہ کے رسول کے قریب رہنا چاہتے ہیں تو ہم کثرت سے نوافل نمازوں کا، فرض نمازوں کا، قیام اللیل کا، تہجد کا اہتمام کریں. رسول کے ایک صحابی تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، بچے تھے، حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی، ضروریات کی چیزیں میں لا کر کے دیتا تھا. شاگرد تھا آپ کا. کنت ابیت مع رسول اللہ، رات گزارتا تھا. فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، وضو کا پانی اور ضرورت کی چیزیں لا کر کے آپ کا شاگرد تھا، کام خدمت کیا کرتا تھا. ایک دن خوش ہوئے رسول گرامی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا صلی یا ربیعہ، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو مجھ سے؟ ٹارگٹ کتنا اعلیٰ تھا صحابہ کرام کا، ہدف کتنا پاکیزہ تھا، فکر کتنی بلند تھی. دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، دنیا میں کسی خوشحالی کی فریاد اور درخواست نہیں کی.
رسول گرامی نے کہا مانگو مجھ سے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے رسول اکرم جنت اور جنت میں آپ کی رفاقت مانگ رہا ہوں۔ یہ ٹارگٹ تھا، جنت اور جنت میں آپ کی نہیں اچھی شادی ہو جائے، میری خوبصورت بیوی مل جائے، مجھے مال و دولت میں برکت ہو جائے، کاروبار بہت آگے نکل جائے، نہیں۔ ٹارگٹ کتنا اعلیٰ تھا صحابہ کرام کا، ہدف کتنا بلند تھا، فکر کتنی پاکیزہ تھی۔ کہ اللہ کے رسول جنت اور جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کی قربت، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ایسے ہی جیسے اس دنیا میں۔ رسول اکرم نے کہا اب غیر ذالک، ربیہ کچھ اور مانگ لے، یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے۔ گمراہ کرنے والے کہتے مختار کل نہ ہوتے تو کیسے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ لو، مختار کل ہوتے تو دے دیتے، سبب اور طریقہ اور ذریعہ اور عمل نہیں بتاتے۔ کہا غیر ذالک ربیہ، یہ تو میرے بس کی چیز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ کہا نہیں اللہ کے رسول یہی چاہیے مجھے، ہوا ذاک، میرا ہدف یہی ہے، میری زندگی کا مقصود حیات یہی ہے کہ مجھے آپ کی رفاقت جنت میں نصیب ہو جائے۔ کافر ربیہ ایک عمل بتاتا، فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم اپنی مدد کرو کثرت سجدہ کے ذریعے سے، اپنی مدد کرو، یعنی اس ٹارگٹ کو پانے کے لیے ایک عمل اختیار کر لو۔ وہ عمل کیا ہے؟ کثرت سجدہ۔ کثرت سجدہ کیسے ہوگا؟ ہم فرائض کا اہتمام کریں، سنن رواتب کا اہتمام کریں، آگے پیچھے نفلی نمازیں جو فرض سے پہلے ان کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، وقت ہے تو ایسے ہی۔ اور سجدہ بذات خود ایک عبادت ہے ہمارے درجات کی بلندی کا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے عمل بتایا کہ ربیہ اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے نمازیں پڑھو، کثرت سے سجدہ کرو، یہ تمہارے لیے میری قربت اور رفاقت کا سبب بن جائے گا۔ پھر چوتھا عمل اللہ کے رسول نے کہا کثرت سے، آج کا دن خود جمعہ کا دن رسول گرامی پر درود بھیجنے کا دن ہے، کہا کثرت سے صلاۃ بھیجی جائے آپ پر، درود بھیجی جائے آپ پر۔ کہا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ جو قریب ہوں گے وہ لوگ جو مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ چوتھا عمل، یعنی رسول اکرم نے کہا میری سفارش، میری شفاعت کے زیادہ حقدار کون ہوں گے؟ میری قربت اول الناس ای اقرب الناس، قریب ایک اسپیشل مقام ہے، وسیلہ۔ جیسے ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کے کچھ ارد گرد بیٹھنے والوں کی سیٹ اسپیشل کر دی جاتی ہے، ایسے جنت میں اگر اس رسول گرامی کے مقام کے ارد گرد ہمیں اپنی حیثیت اور درجات کو بھی کروانی ہے تو ہمیں یہ اعمال اختیار کرنے چاہیے کثرت سے۔ اللہ کے رسول نے کہا کثرت سے مجھ پر درود بھیجنے والا یہ میرا قریبی ہوگا۔ چوتھا عمل۔ پانچواں عمل یتیموں کی کفالت۔ یتیم سماج کا، معاشرے کا ایک مظلوم طبقہ ناتما ہوتا ہے، کوئی اس کا سرپرست اور نگراں نہیں ہوتا، نگہبان نہیں ہوتا۔ عام آدمی ظلم کرنے کے لیے اس کا مال کھا جاتا ہے، اس پر زیادتیاں کرتا ہے، لیکن اسلامک کنسیپٹ اور اسلامی تصور اس کے برعکس ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ یتیموں پر شفقت کی جائے، مہربانی کی جائے، اور ان کے مال کے ساتھ ناروا اور ظالمانہ سلوک نہ اختیار کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ بھلائی اور انسانیت کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر سماج کے اس کمزور طبقے کی کوئی کفالت کر رہا ہے تو جنت میں میں اور وہ دونوں قریب ہوں گے، میرے ساتھ ہوگا۔ وہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی نگہداشت اور پرورش کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں۔ آپ بتاؤ کتنا عظیم انسان ہے وہ جو یتیموں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ یتیم کی نگرانی اور کفالت کرنے والا ایسے قریب ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ واشار بالسبابہ والوسطی، بیچ اور اس سبابہ کی انگلی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے باقاعدہ صحابہ کرام کو سمجھایا۔ حضرت ابن بطال جو اس امام بخاری کے شارح ہیں وہ کہتے ہیں کہ حق علی من سمع ھذا الحدیث، جو اس حدیث کو سن لے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ایسے ہوں گے، ان یعمل بہ، وہ عمل کرے اس حدیث پر، لیکون رفیق النبی فی الجنہ، تاکہ وہ جنت میں نبی کا رفیق اور قریب ہو جائے۔ ولا منزلۃ فی الآخرہ افضل من ذلک، اور کہا آخرت میں نبی کی قربت کے بعد کوئی اور درجہ بچتا ہی نہیں جو اس سے اعلیٰ ہو۔ پانچواں عمل جو جنت میں نبی کے قریب کرنے والا ہے، یتیموں کی کفالت۔ چھٹا عمل
بیٹیوں کی پرورش آج بوجھ بن گیا. سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ہمارے لیے جاہلیت کی وہ یادیں تازہ ہو رہی ہیں جب باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا بیٹیوں کو. آج بھی وہی صورتحال پنپ رہی ہے، سماج کی کیفیت ایسی بن رہی ہے، صورتحال ایسی بن رہی ہے. لیکن اسلام نے کہا کہ جو بیٹیوں کو پالتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی شادی بیاہ کی تمام ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من آل جاریتین حتی تدرکا دخلت انا وہو فی الجنت کہا. جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، 2 بچیوں کو پالا پوسا بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، نگرانی کی، شادی بیاہ کر کے اس کے ساتھ اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، اللہ کے رسول نے کہا دخلت انا وہو الجنہ کہاتین، وہ بھی جنتی ہے، میں بھی جنتی ہوں، لیکن جنت میں دونوں ایک ساتھ ہوں گے، ایسے جیسے دونوں انگلیاں. کتنا عظیم عمل ہے. بیٹیوں کو پالنے والا کتنا عظیم المرتبت انسان ہے کہ رسول اکرم نے کہا کہ اس کی اس مشقت اور آزمائش کے برداشت کرنے کے ناطے الہ العالمین جنت میں اسے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. کہا اسی طرح جس کے پاس 2 بہنیں بھی ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، ان کے ساتھ بھی اس نے اچھی تربیت اور اچھی پرورش کی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی رفاقت اور قربت نصیب فرمائے گا. یہ 6واں عمل ہے. 7واں عمل میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا بھی مانگیں. ایک مومن ہونے کے ناطے کیا دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں نبی کی رفاقت نصیب فرمائے. عبداللہ ابن مسعود مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیچ میں وہ نماز پڑھ رہے تھے. قرآن، اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی قرآن ایسے پڑھنا چاہتا ہے جیسے نازل ہوا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کی طرح پڑھے. بہت اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ یہ پڑھ کر کے سنائیں، بہت بہترین قاری تھے قرآن کے. رسول اکرم کہتے تھے کہ مجھے پڑھ کر کے سناؤ، مجھے اچھا لگتا ہے عبداللہ. تو کہتے تھے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کی طرح پڑھے. کہا ایک دن میں قرآن نماز پڑھ رہا تھا اور میں دعا مانگ رہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تیری دعا قبول ہوگی عبداللہ. دعا قبول ہو گئی. ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ اس نے جو مانگا اللہ تعالیٰ قبول کر لیا. بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس نے مانگا. ابو بکر صدیق پہنچ گئے، کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی، مانگ کیا رہے تھے؟ عبداللہ بتا دو مانگ کیا رہے تھے؟ تو کہا انہوں نے مانگا اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ونعیم لا ینفد واسألک مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. میں نے ایسے ایمان مانگا کہ جس ایمان کے بعد ارتداد نہ ہو. میں کیا مانگ رہا تھا؟ جس ایمان کے بعد کفر نہ ہو، ایمان ایسا جس کے بعد پھر کفر کے راستے پر نہ جانا پڑے، وہ اس ایمان پر خاتمہ ہو، اور ایسی نعمتیں جو اللہ ہم سے چھینے نہ. اور ایسی چیز میں مانگ رہا تھا کہ اللہ جنت دے دے، اور جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت الخلد میں رسول اکرم کی رفاقت اور صحبت ہمیں وہ عطا فرما دے. یہ عبداللہ ابن مسعود کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ونعیم لا ینفد واسألک مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. یہ دعا مانگتے رہنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ جنت دے اور جنت میں ہمیں رسول اکرم کی قربت اور رفاقت نصیب فرمائے. تو یہ اور اعمال ہیں میرے بھائیوں، لیکن یہ چند اعمال میں نے اختصار کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ سے سچی محبت کی جائے، آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے، کثرت سے نماز کا اہتمام کیا جائے، یتیموں کی کفالت کرنا، اسی طرح بچیوں کی پرورش اور پرداخت کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. یہ اعمال ہمیں جنت میں وہ درجہ دیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو جنت کا راہی بنائے، جنت کے راستے پر چلنے والا بنائے، شاہراہ جنت پر گامزن رکھے، اور جنت عطا کرنے کے بعد اللہ ہمیں رسول اکرم کی قربت اور رفاقت نصیب فرمائے. جنت میں آپ کے قریب اور رفیق بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جنتیوں والا عمل اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے. اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مجبور مقہور ہیں، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما.
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت و غلبہ اور سرخروئی اور سربلندی کے ساتھ امن و شانتی کے ماحول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین خاص طور سے اپنے اس وطن عزیز ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو دین و شریعت کی آزادی کے ساتھ، دین و شریعت پر عمل کی آزادی کے ساتھ، دین و شریعت کی دعوت کی آزادی کے ساتھ، عزت و سربلندی کے ساتھ جینے اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، موت آئے تو توحید اور سنت پر آئے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔